بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو وعلیکم السلام اللہ کی ورحمۃ رضا کی اللہ خاطر وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیر، جزاک اللہ۔ آپ سب کو اللہ کی رضا کی خاطر اس بابرکت کلاس میں آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس کے حصہ اول کے لیے جو کہ نماز کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہے، اس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ موسٹ ویلکم ٹو آل آف یو۔ الحمدللہ فاتحہ میں سیکھنے جا رہے ہیں تعوذ اور سورۃ الفاتحہ، وہی الفاظ قرآن میں تقریباً 9000 بار ریپیٹڈلی آئے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اگر ہم ان کو ہائی لائٹ کریں تو ہم اس چیز کو ڈیفینیٹلی پروف کر سکتے ہیں، تسلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ پہلی 3 آیات، اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ، اور اس کے بعد اگلی 2 آیات ہیں تعوذ۔ ہم نے کل الحمدللہ سمجھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ سو تعوذ اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات الحمدللہ۔ بسمی نام اللہ، اللہ کے، الرحمن جو مہربان ہے، رحیم الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ بسمی، یہ جو ہم اس کو ایک لفظ سمجھ رہے ہیں، ایکچولی یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، بی اور اسم، 2 الفاظ کو ملا کر یہ ایک لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بی کا مطلب ہے سے، اسم کسی نام کو کہتے ہیں، اس لفظ سے ہم پہلے سے فیملیئر ہیں، ہم جانتے ہیں کیونکہ اردو میں ہم اس لفظ کو پڑھ چکے ہیں۔ بسمی نام سے، اسم کی جمع ہوتا ہے اسما، ٹھیک ہے۔ اور یہ الفاظ، یہ لفظ قرآن میں 39 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں، لیکن یہ انفارمیشن بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے اپنی انسپریشن کے لیے۔ اس نام سے ہم بخوبی واقف ہیں، الاسماء الحسنی، اللہ کے بہترین نام، حسین نام، خوبصورت نام، سبحان اللہ۔ اور اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، ہمارے رب کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ۔ اور 99 صفاتی نام ہیں، ایٹریبیوٹیو نیمز ہیں، جو کہ ان میں سے 2 نام بسم اللہ میں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ الرحمن کا مطلب ہے جو بہت مہربان ہے، جیسے عربی کے الفاظ میں، عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے غضبان، شدید غصے والے کی بات ہو رہی ہے، جو شدید غصے میں ہو، ٹھیک ہے، شدید غصے والا ہو۔ غضبان اسی انداز میں ادائیگی ہوگی، رحمان، ٹھیک ہے۔ سو اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ ان معنوں کو شو کرتے ہیں جس میں شدت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے رحمان کا معنی ہے پرجوش رحمت والا، یعنی بہت شدید، بہت زیادہ رحم کرنے والا، سبحان اللہ۔ لفظ، خوبصورت لفظ، اللہ کا صفاتی نام الرحمن قرآن میں 57 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے، ماشاء اللہ۔ الرحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ اس سے پہلے ہم رحمان اور رحیم کو آلموسٹ سیم معنوں میں سمجھتے ہیں کہ بہت مہربان اور رحیم رحم کرنے والا، تو ہم کہتے ہیں دونوں ہی سیم ہیں، لیکن ان میں جو خاص فرق ہے، جو ڈفرنس ہے، وہ ہم یہاں پر اچھے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ رحیم کا مطلب ہے، لفظ رحیم بالکل ایسے ہی عربی میں جمیل، کریم، اس انداز میں آنے والے الفاظ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس لفظ میں جو چیز بتائی جا رہی ہے، جو صفت بتائی جا رہی ہے، اس کی تسلسل کی بات ہو رہی ہے، کنٹینیوٹی کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک چیز مسلسل ہو رہی ہے، مسلسل۔ اس کا مطلب ہے اللہ مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جمیل اس کو کہتے ہیں جو مسلسل خوبصورت ہو، ایسا نہیں کہ جو کل بدصورت تھا آج خوبصورت لگ رہا ہے، اس کو جمیل نہیں کہا جاتا۔ جو ایکچولی ہمیشہ سے اچھے اخلاق والا ہو اس کو کریم کہا جاتا ہے، اس کو نہیں جو ایک دن تھا ایک دن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ جی سسٹرز، کوئی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ سسٹر امارا، آپ نے ہینڈ ریز کیا؟ سسٹر امارا، سسٹر نسرین، آئی تھنک اٹس مسٹیکنلی اوکے، رائٹ۔ جمیل اور کریم بالکل ایسے ہی، رحیم
رحم کرنے والا. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کی بات ہو رہی ہے جو رحم ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلسل رحم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ, مسلسل رحم کرنے والے, کنٹینیولی مرسیفل. اللہ اکبر, کتنی خوبصورت بات ہے. کیا ہم جانتے ہیں کہ بسم اللہ کے معنی میں اس قدر وسعت تھی؟ بسم اللہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک بات بہت ہی انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں یہ دو الفاظ خوبصورت موجود ہیں یہاں, رحمان اینڈ رحیم. ان کے درمیان میں وا موجود نہیں ہے, واو زبر وا, جس کا مطلب ہے اور. ٹھیک ہے, جبکہ ان کو ملا کر لکھا گیا ہے وا کے بغیر. الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھیں کہ یہ دونوں لفظ آپس میں ضرب کھا رہے ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی محسوس کیجئے جیسے ہم دیکھتے ہیں کبھی بارش برستی ہے اور بہت ہی تیزی سے برستی ہے, اور وہ برس رہی ہوتی ہے, مسلسل برس رہی ہوتی ہے اور بہت تیز ہوتی ہے, ہم اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں. تو یقین کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے ایسی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسے ہی مہربان ہے, ہر وقت ہمارے ساتھ ایسے ہی کائنڈ ہے, رحم کرنے والا ہے. ہر وقت مہربانیاں اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں, بہت شدید, بہت زیادہ اور مسلسل, نہ رکنے والی. لیکن ہم اس چیز کا کبھی احساس ہی نہیں کرتے. اللہ اکبر. اب ہم نے جو پڑھا ہے ڈیفینیٹلی مطالعے کے بعد میں آپ کو پچھلے سبق میں بتا چکی ہوں کہ تصور اور احساس کو استعمال کیجئے, بلکہ پورے سبق میں اس کو استعمال کیجئے. ٹھیک ہے, اپنے تصور اور احساس میں یہ بات لائیے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کی دعا کرنی ہے, احتساب کرنا ہے, پلان کرنا ہے, تبلیغ کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہر سیکھے جانے والے سبق سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. رحمت والا کون ہوتا ہے؟ جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے, وہ ہوتا ہے رحم کرنے والا. کبھی محسوس کیا ہے اللہ کی رحمت ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہے, جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے, تیز برستی ہوئی مسلسل بارش کی طرح. کس قدر بہترین طریقے سے اللہ نے ہماری تخلیق کی ہے. الحمدللہ کتنی چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. ٹھیک ہے, ہاتھ, آنکھیں, کان, دماغ, ہاتھ پیر, اتنے اچھے ہمارے رشتے دار, ہمارے دوست جو ہم سے محبت کرتے ہیں, ہمارا خیال رکھتے ہیں. زمین آسمان, کھانے کو کیسی کیسی چیزیں, ہمارے استعمال کی کیا کیا چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو دوسری عادت بتانے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہینڈ ریز کر کے بتائیے کس کو پہلی عادت یاد ہے. اگر ہم کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی عادت کس کو یاد ہے آپ میں سے, جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی؟ کامیاب انسان کی پہلی عادت. جی سسٹر ماریا محمود, اپنا مائک آن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم, پہلی عادت یہ تھی کہ ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے. اپنی حفاظت کرنی ہے. کس سے حفاظت کرنی ہے؟ شیطان مردود سے. شیطان مردود سے. جزاک اللہ خیرا کثیر, ماشاءاللہ آپ نے درست جواب فرمایا. پہلی عادت ہے کہ شیطان مردود سے ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے, تعوذ کے ذریعے. ٹھیک ہے, اور دوسری عادت ہم پڑھنے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ اپنے مائک چیک کر لیں. اپنے مائکس کو برائے مہربانی بند رکھیے. دوسری عادت یہ ہے, اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, دوسری عادت ہمیں اپنانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہر کام سے پہلے. اس سے اب ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی, یقین پیدا ہوگا اس چیز کا کہ اب ہم اکیلے نہیں ہیں. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خاص دعا کی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. وہ جو بہت رحم کرنے والے اور مسلسل رحم کرنے والے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں اور مسلسل ہم پر اپنا کرم فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو obviously جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ کی رحمت سے برکتیں اس میں عطا ہوں گی, اور وہ کام بھی اچھا ہوگا اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی, ہم کامیاب انسان بھی بنیں گے. ٹھیک ہے, سو ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کرتے جائیں گے. ابھی تو صرف 2 صفات کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے. یقین کیجئے ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن, تعلق, محبت اور زیادہ ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, سو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی وقت میں بھی اپنے رب کو نہ بھولیے, جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس کی محبت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, اس قدر محبت ہے. ٹھیک ہے, سو کبھی مت بھولیے, چاہے خوشی کے معاملات ہوں, چاہے دکھ کے غمی کے معاملات ہوں, جو بھی حالات ہوں, ہر طرح کے حالات میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے جو ہم پر, جس نے ہمیں پیدا کیا, زندگی دی, اور پھر ہم پر ہر وقت رحمتیں برسا رہے ہیں. اس کا یہ حق ہے کہ ہم ہر وقت اس کو یاد رکھیں اور اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے, چاہے پریشانی کی کنڈیشن ہو تو صبر کریں اور شکر ادا کریں, پھر بھی جو کچھ ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے مزید. ٹھیک ہے, اور خوشی کا موقع ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور پریشانی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہو سکتا ہے وہ ہماری آزمائش ہو, اگر ہم اچھے طریقے سے اسی طرح کنیکشن اللہ سے بنائے رکھیں گے تو وہ مشکل ہٹ جائے گی, کیونکہ دنیا میں تو ہم آزمائش کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, سو اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں, پازیٹیو تھنکنگ, ناٹ لائک دیٹ کہ میرے اوپر یہ پریشانی ہے اور میں سوچوں کہ میری فرینڈ سعدیہ کے ساتھ تو یہ پریشانی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں دی یہ پریشانی. اللہ نوز بیٹر, اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملات ہونے ہیں. تو اللہ پر ٹرسٹ کیجیے اس بات کر کے پر کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو تیسری عادت یہ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں, کیونکہ وہ بہت زیادہ رحمان ہے, رحم کرنے والا ہے, بے حساب رحم کرنے والا ہے, مسلسل رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اس سے بہت سے فائدے تو ہمیں وقتی یہاں پر بھی حاصل ہو جائیں گے. اللہ کی رضا تو ہے ہی, ٹھیک ہے, جو کہ اصل فائدہ ہے, لیکن وقتی فائدے بھی ہمیں حاصل ہوں گے. سبحان اللہ, سکون حاصل ہوگا. ہم کہتے ہیں سب کچھ ہے, بہت کچھ ہے, سکون نہیں ہے. یقین کیجیے سکون حاصل ہوگا, طبیعت میں خوشی حاصل ہوگی, کامیابی حاصل ہوگی, صحت, اطمینان. ٹھیک ہے, بہتر تعلقات, ایون اللہ کے ساتھ تو ہوں گے ہی, اپنے آس پاس سب لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہم محض کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ, یہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اس پازیٹیو تھنکنگ سے کہیں بہتر ہے. ٹھیک ہے, جو ہمیں وقتی فائدہ بھی دے گا اور اصل فائدہ بھی دے گا دنیا میں اور آخرت میں. سبحان اللہ. تو دیکھیے, بچپن سے ہماری مدرز نے, ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بسم اللہ سکھائی ہے. الحمدللہ ہم مسلمان فیملی سے ہیں, اور ہمیں بتایا کہ ہر اچھے کام سے پہلے, ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں. اور ہم بہت محبت کرتے ہیں, ہم سب بہت محبت کرتے ہیں اس خوبصورت اسٹیٹمنٹ سے. ٹھیک ہے, لیکن آج جب ہم نے اس کے ہر لفظ کو سمجھ لیا ہے اور اس میں موجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام کو سمجھ لیا ہے, تو یقین سے, حقیقت میں ایمانداری سے اپنے آپ سے پوچھیے کہ کس قدر اسپیشل محسوس ہو رہا ہے ہمیں بسم اللہ کو دیکھتے ہوئے, کس قدر اسپیشل. کیونکہ اس سے پہلے ہم پڑھتے تھے, شاید اتنی ڈیپلی ڈیپتھ میں ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے, لیکن اب ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اب ہم جب پڑھیں گے یہ سارے خیالات ہمارے ذہن میں آئیں گے. اب کی ہماری تلاوت کی ہوئی, پڑھی ہوئی بسم اللہ میں جو طاقت ہوگی وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ اب ہم سمجھ کے پڑھیں گے, اس میں ہمارے دل سے پوری فیلنگز, احساس پیدا ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو اب ایک دفعہ سب لوگ پورے تصور کے ساتھ بسم اللہ پڑھیے, جو معنی ہم نے سمجھا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نام سے اللہ کے جو بہت مہربان, رحم کرنے والا ہے. اور صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا, جو ہم نے سیکھ لیا بسم اللہ کے بارے میں, جتنا علم ہم نے اچھے سے مکمل سیکھ لیا, اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے, ہم پر فرض ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اب ہم آگے چلتے ہیں. پاکٹ بکس جو ہیں, آپ کی جو ووکیبلری کارڈز ہیں, ان کو ضرور استعمال کرتے رہیے. جو الفاظ آپ ڈیلی پڑھیں, ان الفاظ کو ان میں سے ڈھونڈیں اور ان کو پریکٹس کریں, ان کو دہرائیں. جی, سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2. الحمدللہ رب العالمین, الحمد تمام تعریفیں اور شکر, للہ اللہ کے لیے ہے, ربی رب ہے, العالمین تمام جہانوں کا. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. ٹھیک ہے, یہ تو ہم میں سے الحمدللہ بہت لوگ جانتے ہی ہوں گے, آئی بلیو. اب ہم ایک ایک لفظ کو اچھے سے سمجھتے ہیں. الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور تمام شکر. ہم الحمدللہ اردو کی کتاب میں, اردو کی درسی کتاب میں, ہم نے بچپن میں ہم حمد پڑھا کرتے تھے. سب سے آغاز میں حمد ہوتی تھی, اور اس میں مینشن ہوتا تھا کہ کوئی کچھ الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف میں. تو ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ حمد کا مطلب ہے اللہ کی تعریف. لیکن ابھی اس بات کو یاد کر لیں, ایکچولی حمد 2
چیزوں کو کور کرتا ہے. حمد کا معنی ہے تمام تعریفیں اور شکر. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. یہ دو معنی ہیں, ان کو اچھے سے ہمیں یاد رکھنا ہے. للہ, دیکھنے میں تو ہم اس کو ایک لفظ دیکھ رہے ہیں, خوبصورت لفظ عربی زبان میں, لیکن ایکچولی دو مکمل الفاظ کا یہ مجموعہ ہے. لی کا مطلب ہے لیے, فار. اللہ کا مطلب ہے اللہ, اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے, مطلب اللہ کے لیے ہیں. اللہ اکبر. ربی, ایک اور خوبصورت لفظ جو اللہ کی صفت ہے. ربی, رب ہے. یہ ایسا خوبصورت لفظ ہے کہ کوئی اور لفظ کسی زبان میں ایسا نہیں جو ایک لفظ میں اس کو مکمل بیان کر سکے, اس کی تعریف کر سکے, جس کو ہم رب کے معنی کے طور پر پڑھیں. تو دیکھیے ہم اردو میں بھی اس کو رب پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اس کا معنی اس قدر وسیع اور خوبصورت ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی ڈیٹیل سمجھنی ہوگی کہ ایکچولی رب کا مطلب کیا ہے. سو رب اس کو کہتے ہیں جو پرورش کرنے والا ہو, پالنے والا ہو. ذرے ذرے کو, کروڑوں خلیوں کو, ہمارے جسم میں کتنے سیلز ہیں, کس طرح کا کمپلیکیٹڈ سسٹمز ہیں, بایو پڑھنے والے سمجھتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کچھ نہ کچھ. ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں, پرورش کر رہے ہیں. اور وہ ایسا نہیں کہ ایک وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, میری لائف کو, ایک وقت میں آپ کی لائف کو, ایک وقت میں کسی اور کی لائف کو. ایسا نہیں, پل پل, ہر ایک لمحے میں, ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو پال رہے ہیں. سبحان اللہ, کتنا عظیم رب ہے. سبحان اللہ. پل پل, ایک ایک لمحے میں وہ کسی سے غافل نہیں ہے. ایک ہی وقت میں سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لک آفٹر کر رہے ہیں, کیئر کر رہے ہیں, آکسیجن عطا فرما رہے ہیں. ہم سو جاتے ہیں, کیا ہم اپنی مرضی سے سانس لیتے ہیں؟ نہیں. ہم سو جاتے ہیں پھر بھی ہمیں سانس آتا ہے بغیر کسی محنت کے. سبحان اللہ. مسلسل یہ سسٹم چل رہا ہے. ذرا سا سانس رک جائے, موت واقع ہو جاتی ہے, طبیعت بگڑنے لگتی ہے. ہارٹ, ہمارا جو دل ہے وہ مسلسل بیٹ کر رہا ہے, دھڑک رہا ہے. اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو ہمارا تو پورا جو وجود ہے, ہمارا جو سسٹم ہے جسم کا, وہ خراب ہونے لگتا ہے. اور اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں کتنے سالوں سے جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں, مسلسل ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر سے پال رہے ہیں, کس قدر بہترینی سے. ٹھیک ہے. سو رب کے معنی کیا ہے, اگر آپ کو جاننا ہو کہ رب کون ہو سکتا ہے, وہ جو مالک ہو ہر چیز کا, جو پروردگار ہو, جس نے پیدا کیا اور اس کی آنرشپ میں ہے, اس کی ملکیت میں ہے ہر چیز, جو ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہو, جو ہمیں صحت عطا فرماتا ہے, اور ہم بیمار ہو جائیں شفا صرف وہ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. اگر وہ چاہے تو شفا ملے گی. دنیا کے ڈاکٹر اور علاج کرنے والے تو ایک ذریعہ ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اگر اللہ چاہیں گے تو صحت ملے گی. موت اور زندگی دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں اگر اللہ کی مرضی نہ ہو. اللہ اکبر. تمام نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں زندگی میں, جن کو انفارچونیٹلی ہم اتنا فوکس نہیں کرتے, ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے کہ ہم ان پر غور کریں کہ ہمیں کیا کیا ملا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ہے بس وہ ہے, کبھی نہیں سوچتے کہ یہ کہاں سے آیا. وہ سب وہی دینے والا ہے. پھر رب کون ہو سکتا ہے, جو ہم جب کسی بھی مشکل میں ہو تو ہم جس کو پکارتے ہیں اور جو ہمیں ایکچولی مشکل سے نکال سکتا ہے, جو تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا ہے. الحمدللہ, سبحان اللہ. جو اولاد عطا کرنے والا ہے, اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. جو رازق ہے, رزق دینے والا ہے. رزق کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے. رزق کا مطلب ہر وہ چیز ہے جو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے, اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, سسٹین رکھنے کے لیے اپنی لائف کو. ہر وہ چیز, چاہے وہ آکسیجن ہو, ہمارے استعمال کی ہر چیز, چاہے وہ ہمارے گھر ہو, ہمارا لباس ہو, ہماری ہر چیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ رزق ہے. تو یہ سب دینے والا, یہ سب کرنے والا, جس کی اتھارٹی میں یہ چیزیں ہوں گی, اس کو کہا جائے گا وہ رب ہے. سو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سب لوگ اس قدر خوبصورت ہم نے جو ہے اس لفظ کے معنی کو سمجھا ہے. آپ سب اپنے مائک آن کر کے اللہ کا شکر ادا کیجئے. ایک بار الحمدللہ کہیے جلدی سے. الحمدللہ. ماشاء اللہ. آپ مائک بند کر لیجیے. جزاک اللہ خیرن کثیر کہ آپ بہت توجہ سے سب سن رہے ہیں.
माशाल्लाह, एक एक लम्हे का जो अजर है वो किस कदर होगा। रमजान में तो वैसे भी जो अजर है वो बहुत बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। तो अपनी तवज्जो इसी तरह से रखिए और तेजी से अपने नामा अमाल में, इस वक्त फरिश्ते बहुत बिजी हैं, सुभान अल्लाह, हमारी नेकियां लिखने में, तो उसमें इजाफा कर लें जितना कर सकते हैं। पूरी तवज्जो से सुनिए जी। रब के लफ्ज को हमने माशाल्लाह अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। अल आलमीन, तमाम जहानों का, ठीक है। आलम एक, जहान, आलमीन उसकी जमा है, यानी तमाम जहान। अब हमारे ज़हन में ये बात आती है कि जहान तो यही है जिसमें हम रहते हैं, तो ज़्यादा जहानों की बात क्यों हो रही है? ठीक है, अपने माइक्स आप बंद कर लीजिए बराए मेहरबानी, ये बहुत ज़रूरी है। जी, तो याद रखिए जहानों की बात क्यों हो रही है? कोई भी जहान हो सकते हैं, कोई भी आलम, चाहे वो इंसानों का आलम हो, आलम हैवानात हो, जानवर, कैसे-कैसे जानवर मौजूद हैं, जिनके बारे में वल्लाह आलम हम अभी तक जानते भी नहीं होंगे। ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के अंदर, पानी में, हवाओं में उड़ने वाले, आलम हैवानात है मुकम्मल, वो जो हमें नज़र आते हैं, बड़े-बड़े दरिंदे, और वो जिनसे हम फ़ायदे हासिल करते हैं, और वो जानवर जो हमें नज़र भी नहीं आते। वायरसेस, कोरोना का जो जर्म है, वो तो नज़र भी नहीं आता लेकिन उसका वजूद है। ये जो वो जो जानदार है उनका भी वजूद है। तो तमाम जानवरों का जो आलम है, सुभान अल्लाह, उसका रब, और तमाम फरिश्तों का जो आलम है, और तमाम जिन्नात का जो आलम है, मतलब तमाम जहानों का रब है वो एक अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस कदर खूबसूरत बात है, किस कदर खूबसूरत इल्म है। तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। फौरी तौर पर इस वक़्त क्योंकि हमारे दिल में इन खूबसूरत आयात के साथ मोहब्बत मौजूद है और हम बहुत करीब हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, तो इस वक़्त को ज़ाया नहीं करना। इसी अच्छे दिल के साथ अल्लाह से दुआ कीजिए, ठीक है? कि या अल्लाह हमें एक्चुअली उनमें से बना, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, कि हम सही मानों में तेरा शुक्र अदा करने वाले हों और इस बात को एक्नॉलेज करने वाले कि तू हमारा रब है, तू तमाम जहानों का रब है। सुभान अल्लाह, ठीक है? और अपना एहतिसाब करें कि इससे पहले क्या हम इन चीज़ों को जानते थे और एक्नॉलेज करते थे, एतराफ़ करते थे, और फिर प्लान बनाएँ कि नेक्स्ट टाइम हम इन चीज़ों को एक्नॉलेजमेंट में रखेंगे और फिर दूसरों को बताइए। सुभान अल्लाह। तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। हम्द का पहला मानी है तारीफ़, जैसा कि मैंने आपको बताया। तारीफ़ दिल से करना हो तो रब्बुल आलमीन पर गौर करें। इतनी अच्छी बात है ये। लॉजिक, हर कोई लॉजिक माँगता है ना, कि हमें लॉजिक बताएँ। तो क्या खूबसूरत लॉजिक है कि अगर आपने इस चीज़ पर को समझना है, तो आप देखें कि पूरे जहान में क्या-क्या कुछ है। कितना एक जहान है जिसके बारे में हमें मुकम्मल इल्म नहीं है। बहुत मामूली चीज़ों का इल्म है हमें। और देखिए कि तमाम जहानों का वो रब है। किस कदर हर चीज़ को एक वक़्त में वो देख रहा है। सबको रिस्क भी दे रहा है, सबके बॉडी का जो सिस्टम है उसको मेंटेन कर रहा है। ऑक्सीजन, बॉडी सिस्टम हमारा, ठीक है? और रिस्क भी दे रहा है। सबकी लाइफ़ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर रहा है। हमारी दुआओं को भी सुन रहा है। हमारे सारे मामलात को देख रहा है और सिर्फ़ हमारे नहीं, सबके एक ही वक़्त में। तो इंसान इंसान जो है वो फ़ौरी तौर पर अल्लाहू अकबर कहने पर मजबूर हो जाता है कि वो अल्लाह कितना बड़ा है। हमारी सोच से भी बड़ा, हमारी सोच स्टॉप हो जाती है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक वक़्त में कोई इतना कुछ कर सके? हम सोच ही नहीं सकते। हम इसलिए नहीं सोच सकते कि हमारी सोच महदूद है, उसे रब ने बनाई है। हम तो बहुत बेबस हैं। अल्लाहू अकबर। तो जितना चाहते हैं अल्लाह से मोहब्बत हो, कायनात पर गौर करें, एक-एक चीज़ को देखें। एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ ज़िक्र करना मैं अपना फ़र्ज़ समझूँगी। कुछ नासमझ लोग दुनिया में सम टाइम ऐसी लॉजिक्स ले आते हैं कि वो साइंस को दीन के साथ टकराव करना शुरू कर देते हैं। उनका मुकाबलेबाज़ी में ले आते हैं और कहते हैं नहीं, साइंस तो ये कहती है तो दीन ये क्यों कहता है? हमेशा याद रखिए कि उनकी सिर्फ़ नासमझी है। साइंस क्या है? साइंस कोई दीन के मुकाबले की चीज़ तो है ही नहीं कि हम कंपेयर करें। हकीकत तो सिर्फ़ अल्लाह है, सिर्फ़ अल्लाह हकीकत है। और अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया, उन चीज़ों के स्ट्रक्चर को समझने की जो हम कोशिश करते हैं, अच्छा ये चीज़ अल्लाह ने बनाई है, ये कैसे है? उसको समझने के लिए फिर हमने बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री और चीज़ें बना दी हैं। तो अल्लाह की बनी हुई कायनात के स्ट्रक्चर को, चीज़ों को बारीकी से समझने की जो कोशिश है, उसको साइंस कहते हैं। उसको हमने साइंस का नाम दिया है। तो फिर साइंस का टक्कर दीन से तो हो ही नहीं सकता। अल्लाहू अकबर!
بلکہ یہ تو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے. جتنا چیزوں کی ڈیپتھ کو ہم جانیں گے اتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے, کیونکہ ہمیں ہمارے دل کو اور یقین ہوگا کہ اللہ تو بہت بڑا ہے. سو اپنے علم کو بڑھائیے, علم سے محبت کیجیے. عادت نمبر 4 کامیاب شخص کی, جو کامیاب ہونا چاہتا ہے ہم میں سے, خوب علم حاصل کریں. علم نافع, اچھی چیزوں کا علم سیکھیں, غور کریں, تاکہ جب بھی ہم اللہ کی تعریف کریں, وہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہوگا اس کی وجہ سے اللہ کی تعریف صرف زبان سے نہیں ہمارے دل سے نکلے گی. ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھنا ہے. جزاک اللہ ٹو ایوری بڈی فار لسننگ. یہاں جن کا مائک آن ہے کائنڈلی AQT سے گزارش ہے اگر آپ میوٹ آل کر دیا کریں. اگر کسی کا مائک آن ہوتا ہے تو پلیز آپ میوٹ آل کر دیا کریں. جی آپ سے الحمدللہ. جی, تو اب کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہم نے کتنی بار چیزوں پر غور کیا ہے, ہم نے کتنی بار شکر کیا ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں, میرے پاس وہ نہیں ہے, میں یہ کیسے کروں, میں وہ کیسے کروں. ٹھیک ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ ہے کیا, یہ نہیں دیکھتے. پہلے سوچیں کہ کیا کیا ہے, اس کو لسٹ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے, جو چیزیں موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کو لسٹ آؤٹ کریں اور دیکھیں کہ کتنا کچھ ہے اور اس کا شکر ادا کریں. جب آپ کو لگے کہ اتنی چیزوں کا شکر مکمل ہو گیا تب ہم یہ سوچیں کہ کیا نہیں ہے. لیکن اتنا کچھ ہے کہ ساری زندگی اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں تو شکر کا حق ادا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ہم کا دوسرا معنی ہے شکر کرنا. عادت نمبر 5 کامیاب شخص کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کرتے ہیں. تو اب اس خوبصورت اسٹیٹمنٹ کو جب آپ نماز میں پڑھیں گے تو معنی کس قدر وسیع آپ کے ذہن میں ساری باتیں آئیں گی کہ رب کون ہے. سب کا رب ہے, بہت عظیم, سب کو پال رہا ہے وہ. میں اس سے بات کر رہی ہوں, میں اس کے سامنے نماز ادا کر رہی ہوں, تمام جہانوں کا جو رب ہے. تو تصور احساس کے ساتھ پڑھیے, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. اور الحمدللہ جو سیکھا ہے, جتنا سیکھ چکے ہیں درست, اس کو دوسروں تک آج ہی پہنچائیے اور ان کو بتائیے کہ وہ بھی سیکھیں قرآن کو, جو اصل علم ہے. سب سے اہم تو کہنا مطلب حقیقی علم ہے, اور ایکچولی ہمارے لیے سب سے اہم ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ علم حاصل کریں. آیت نمبر 3 ہے الرحمن الرحیم, بہت مہربان رحم کرنے والا. تو یہ دونوں الفاظ ہم بسم اللہ میں اچھے سے سمجھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ رحمان کہتے ہیں اللہ کی رحم کرنے کی صفت کو کہ وہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے, اور رحیم کا مطلب ہے کہ وہ مسلسل رحم کر رہا ہے, مسلسل رحم کر رہا ہے. سبحان اللہ. رحمت کا مطلب ہے کہ محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھا جائے, اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. تو اپنے آس پاس دنیا کائنات پر غور کیجیے کہ چیزیں کیسے بیلنس ہیں. گرمیاں آتی ہیں, سردیوں کا موسم آتا ہے, ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. کھانے پینے کی مختلف چیزیں مختلف موسموں میں ملتی ہیں, مختلف فوائد ہمیں ہر طرح کے موسم سے حاصل ہوتے ہیں. یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ چیز یہاں سلائڈ پہ مینشن ہے کہ دیکھیں موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کے گرد 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے. اللہ اکبر, کس قدر سپیڈ ہے, ذرا کنسیڈر کریں اس بات کو. سوچیں 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے, مگر ہم کو ذرا سا بھی دھچکا نہیں لگتا. ہم تو اپنی جگہ پر اسی طرح موجود ہیں. مطلب اللہ نے ہمیں زمین کو چیزوں کو کیسے بیلنس کیا ہوا. اللہ اکبر. تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا, گھر, آفس, بازار جانے کے بعد ہر جگہ یہ یاد رکھیے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ رحمت سے پیش آنا. ٹھیک ہے, رحم کیجیے, محبت سے دوسروں کا خیال رکھیے. یہ کامیاب شخص کی عادت نمبر 6 ہے. یہ جتنی عادتیں کامیاب شخص کی میں بتا رہی ہوں, فنگر ٹپس پر سیکوینس میں ان کو یاد کرتے جائیے, یہ بہت اہم ہے. الحمدللہ. آیت نمبر 3 الرحمن الرحیم, بہت مہربان رحم کرنے والا. تو بہت مہربان ہے جو رحم کرنے والا. سبحان اللہ.
جی تو اب الحمدللہ یہ پارٹ کمپلیٹ ہوا. اب ہم آتے ہیں بہت انٹرسٹنگ گرامر کے حصے کی طرف. اور جی اب باری ہے گرامر کے حصے کی, سبق 2B. جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ سبق کے 2 حصے ہوں گے اس کورس میں, A اور B. A حصہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث ہم اس میں سیکھیں گے, اور B حصے میں ہم عربی زبان کی وہ گرامر سیکھیں گے جس کی مدد سے قرآن کے لفظ ہمیں اچھے طریقے سے باقاعدہ سمجھ میں آئیں گے. ٹھیک ہے, سو آئیے قرآن سمجھتے ہیں B پارٹ کے ساتھ. سو سب سے پہلے تو مسکرائیے کہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایکٹیو پارٹ ہے. مسلم, مومن, مشرک, کافر, صالح, یہ بورڈ پر ہمیں نام نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو لیسن ہے وہ اس سے کنیکٹڈ ہے. جی تو آدھا پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ہم نے کل کیا پڑھا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ سب کیا ریڈی ہیں؟ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے, آر یو ریڈی؟ یس اور نو, ہاں یا نہیں؟ جی ایکٹیولی یہاں پر موجود رہنا ہے ہمیں. جی 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 رائٹ رائٹ, ماشاء اللہ, آل آر ریڈی. ویری گڈ ویری گڈ, جزاک اللہ خیرن کثیر. دیکھیے کہ یہ ٹیبل جو ہم نے کل سیکھا ہے 6 الفاظ پر مشتمل تھا, اور میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کے اشارات اور سب چیزیں, کہ مرد کے لیے ہے تو دائیں ہاتھ کا اشارہ ہوگا. ایک شخص کی بات ہو رہی ہے تو شہادت کی, تشہد کی انگلی سے اشارہ ہوگا, ایک انگلی سے. اگر زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جمع, تو 4 انگلیوں کا اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کو ڈیفینیٹلی اشارات آپ کو یاد ہیں. ایک بار میں ٹیبل پڑھوں گی اور اس کے بعد آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے. آئی ول سی کہ پریکٹس کے لیے کون آنے والا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ سب پوری ایمانداری سے میرے ساتھ پریکٹس کریں اشارات کرتے ہوئے. ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحنو. سسٹر ہانیہ احسن نے ہینڈ ریز کیا ہے. اپنا مائک آن کر کے صرف عربی میں مجھے ٹیبل سنائیں, اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ اشارات ضرور کریں. جی ہوا, ہم, آتا, انا, آتم, نحن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہترین طریقے سے آپ نے ادائیگی کی ہے. اور ہم نے یہ بھی پہلے پڑھ لیا تھا. اگر میں آپ سے پوچھوں من ہوا, تو مانی کیا ہوگا؟ سسٹر نور الہدا بتائیں گی مجھے, من ہوا کون ہے وہ. سسٹر نور الہدا جواب بتائیے. ہوا مسلم, وہ مسلمان ہے. من ہم کون ہے وہ سب. سسٹر نادیہ ثانیہ سعید جواب بتائیے, کون ہے وہ سب. من ہم. سسٹر ثانیہ. وہ سب مسلمان ہیں. ماشاء اللہ. سسٹر اشال باجوا مائک آن کر کے بتائیے, من انتا کون ہے آپ. انا مسلم, میں مسلمان ہوں. ماشاء اللہ. سسٹر فائزہ مجھے بتائیے, من انتم کون ہے آپ سب. نحنو مسلمون, ہم سب مسلمان ہیں. ماشاء اللہ بہترین. تو یہ جو ٹیبل ہم نے 6 الفاظ پر سیکھا ہے, انہی الفاظ کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہ سارے وہی الفاظ ہیں. سبحان اللہ. اب ہم آتے ہیں آج کیا سیکھنے جا رہے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری امپورٹنٹ. تو ذرا دیکھیے, الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں. ٹھیک ہے, کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. عربی زبان, پہلے تو ذہن میں رکھیں ہم عربی زبان کے حساب سے بات کریں گے. یہ انگلش گرامر نہیں ہے, اردو گرامر نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کئی جگہوں پہ ہمیں ان کو ذہن میں لانے سے آسانی مل جائے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عربی زبان سیکھنے کی گرامر قرآن کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں قرآن کی عربی کے الفاظ سمجھ آئیں گے. الفاظ کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کلمہ. کوئی بتا سکتا ہے کلمہ کا معنی کیا ہے؟ الفاظ کے آگے کلمہ کیوں لکھا ہے؟ اینی بڈی فرام یور سائڈ جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے, کیا وہ بتا پائیں گے؟ پہلے سے ہینڈ ریز آپ نے کیے ہوئے ہیں. سسٹر نور, حمزہ ارشاد مینشن ہے, آئی تھنک کون سسٹر ہیں یہ؟ سسٹر سمیہ. چلے میں بتاتی ہوں. لفظ تو دیکھیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہر وہ لفظ جو بامانی ہو, ایسا لفظ جس کا معنی باقاعدہ موجود ہو, اس کو کلمہ کہتے ہیں. بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. سو ایسے تمام الفاظ جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں, یا تو اسم ہوں گے, یا فعل ہوں گے, یا حرف ہوں گے. ٹھیک ہے, اسم کون سے ہوں گے؟ ایسے تمام الفاظ جو یا تو کسی چیز, شخص, جگہ کا نام ہے, کسی کا بھی نام ہے, یا کسی کی صفت ہے.
اردو میں جو اسم ہوتا ہے وہ صرف نام ہوتا ہے, لیکن عربی میں یاد رکھیے اسم صرف نام نہیں ہے, نام بھی اور صفت بھی. کوالٹی, گڈ کوالٹی, بیڈ کوالٹی, وہ بہت شریف انسان ہے, وہ بہت شرارتی انسان ہے, وہ اچھا انسان ہے, وہ برا انسان ہے. جیسے کوئی انسان برا نہیں ہوتا, شیطان بنا دیتا ہے. تو ہر طرح کی جو صفات ہوں گی وہ بھی اسم کہلائیں گے. تو اس بات کو یاد رکھیے. جیسے مثالیں ہیں کتاب, مکہ, مسلم, مومن وغیرہ. اور اسم کی پہچان اکثر ہمیں اس میں آسانی ہوگی, اکثر جگہوں پر ہماری پہچان ہو سکے گی, ہم پہچان کر سکیں گے الفاظ کی. اگر ان کے شروع میں الف لام ہے, آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہیں, یا پھر واو نون ہے, یا نون ہے, یا الف تا ہے, تو بہت ممکن ہے کہ وہ لفظ اسم ہو. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک پہچان ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. لفظ کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ فعل. ایسے لفظ جن کا معنی کوئی کام ہو, یعنی اس لفظ سے پتا چلے کہ یہ کوئی کام ہے. جیسے کھانا پینا, دوڑنا, پڑھنا, بولنا, سننا, یہ سارے کام ہے نا. تو کوئی بھی لفظ جس کا معنی کوئی کام کرنا ہو, جس سے کوئی کام پتا چل رہا ہے زمانے کے حساب سے کہ کل یہ ہوا تھا, یا آج یہ ہو رہا ہے, یا کل ہوگا, زمانے بھی اس میں موجود ہوں اس کام میں, اس کو فعل کہتے ہیں. جیسے 2 مثالیں دی گئی ہیں, فتح یعملون, جو ہم آگے سمجھیں گے انشاءاللہ. حرف تیسری قسم ہے لفظ کی, جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے. اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے. یعنی اسم ہم نے سیکھا, فعل سیکھا. اب ہمیں جب جملہ بنانا ہے کسی کچھ لفظوں کو ملا کر, اس میں ہمیں اسم بھی چاہیے, فعل بھی چاہیے, مختلف جگہوں کے حساب سے, مختلف موقعوں کے حساب سے. تو ان کو جملہ بنانے کے لیے جوڑنا پڑتا ہے. ان کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں حرف. اور ایک اور انتہائی آسان تعریف میں آپ کو بتا دیتی ہوں, بھولیے گا مت. وہ تمام الفاظ جو اسم ہیں یا فعل ہیں, ہمیں سمجھ آ رہی ہے, جو اسم یا فعل نہیں ہیں وہ حرف ہیں. تو یہ بہت آسان تعریف ہے, اس کو یاد رکھیں. وہ تمام الفاظ جو اسم یا فعل نہیں ہیں وہ حرف ہیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کونے پر, اس کو, میں, اس طرح کے لفظ. اور عربی میں بی, لی, من, فی, ان. ان میں سے کون سا حرف ہے جو ہم نے ابھی پچھلے آج کے سبق میں یا پچھلے سبق میں سیکھا ہے؟ کوئی یاد آ رہا ہے کسی کو؟ سسٹر خدیجہ نے جلدی سے ماشاءاللہ ہینڈ ریز کیا ہے, ویری ایکٹیو. ہینڈ ریز کیا ہے تو مائک آن کیجیے سسٹر خدیجہ. بی. بی پڑھا ہے, ماشاءاللہ. کوئی اور بھی ہے, کوئی دوسرا پرسن بتائے گا؟ سسٹر ارمین بتائیے پلیز. کوئی اور حرف ہے بی کے علاوہ؟ سسٹر ارمین, جو ہم نے پڑھ لیا ہو. چلے سسٹر حمیرہ بتا دیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. بی کے علاوہ بی, بی, بی تو بتا دیا سسٹر نے. بازر بی, بازر بی کے علاوہ اور بھی ہم کچھ پڑھ چکے ہیں. کوئی اور بتائے گا آپ سے؟ سسٹر سمیہ رفیق لی, بتائیے. لام زیر لی, للہ. لی, للہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے, چلے جی, all pass تو ہم نے سمجھ لیا. من بھی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. اس کا مطلب ہے چیزیں ساتھ ساتھ یاد ہو رہی ہیں. اسی طرح سے یاد کرتے رہیے تو یہ سب آسان لگے گا. اگر آپ اس کو جمع کرتے رہیں گے کہ ہم آخری دن میں یاد کریں گے, کوئز کے دن, پھر ہو سکتا ہے بوجھ بن جائے ذہن پر, برڈن ہو. سو ساتھ ساتھ کرتے رہیے, ہر چیز آسان ہے ماشاءاللہ. عام اور خاص اسم, اب ہم یہ سمجھیں گے. اسم تو ہم نے سمجھ لیا نام یا صفت ہے. عربی زبان میں اگر ہمارے پاس کوئی اسم موجود ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے ذرا دھیان سے. آپ دیکھیں یہاں ایک اسم ہے کتابن, با کے اوپر ہمیں 2 پیش نظر آ رہے ہیں, تو ہم اس کو عام اسم کنسیڈر کریں گے نوعیت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, کتابن کے آخر میں اگر 2 پیش ہیں, 2 زبر ہیں, 2 زیر ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عام اسم ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا معنی ہوگا ایک کتاب, جیسے انگلش میں کہتے ہیں ا بک. ٹھیک ہے, اے اور این استعمال کرتے ہیں, ا بک. لیکن اگر اس کو خاص بنانا ہو نوعیت کے اعتبار سے تو عربی میں کیا کیا جاتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ پچھلے سبق میں اس کا ذکر آیا تھا, آج کے سبق میں بھی آیا ہے. سسٹر طیبہ بتائیں گی. جی جی ماشاءاللہ, مائک آن کیجیے. سسٹر طیبہ مائک آن کیجیے. سسٹر طیبہ مائک آن کریں پلیز. جی, جمع کیسے, اس کو خاص کیسے بنا سکتے ہیں؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے, چلے ہم کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, شاید ہمیں آواز نہیں آ رہی. سسٹر مریم بی بی, آپ بتائیے. الف لام لگانے سے. الف لام لگائیں گے, ماشاءاللہ. آپ کا درست جواب اسکرین پر موجود ہے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر کثیر.
آپ نے صحیح بتایا, الف لام کا اضافہ کریں گے ہم. اس کا مطلب ہے کوئی خاصیت خاص ہو گیا نا وہ لفظ نوعیت کے اعتبار سے. جیسے کہ ایکسکیوز می, انگلش میں جیسے کہ ہم THE استعمال کرتے ہیں, خاص کر دیتے ہیں اس لفظ کو, ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. اب ایک اور چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. یہ فار ایگزامپل لفظ ہے کتابن, جو کہ ایک عام اسم ہے. اب ہم نے اس کو خاص بنانے کے لیے اس کے ساتھ جوڑا الف لام. تو یاد رکھیے جب الف لام جوڑیں گے تو جو آخر میں دو پیش یا دو زبر یا دو زیر تنوین کے کوئی بھی اعراب موجود ہوں گے, ان میں سے ایک کو گرا دیں گے. دو پیش ہوں گے تو ایک پیش رہ جائے گا, آخر میں دو زبر ہیں تو ایک زبر رہ جائے گا, دو زیر ہیں تو ایک زیر رہ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے. یعنی آخری جو تنوین ہے آخر میں آخری حرف پر, اس کا ایک ان میں سے ایک جو ہے, جیسے دو پیش ہیں تو ایک پیش ہمیں گرانا ہوگا. یہ ضروری ہے, یہ رول ہے. یعنی ایک جگہ پر الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آئیں گے کسی اسم میں, اس بات کو آپ نے بالکل بھولنا نہیں. اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں. تو آپ میں سے حمزہ ارشاد کی جگہ پر کون سی سسٹر ہیں؟ اپنا مائک آن کر کے ذرا مجھے بتائیے, اپنا نام بتائیے. حمزہ ارشاد مینشن ہے جی, نجمہ ارشاد. جی, نجمہ ارشاد, جزاک اللہ. نیکسٹ ٹائم پلیز اپنا ایکچوئل نیم مینشن ضرور کیجیے گا, جزاک اللہ خیرن کثیر. جی یہ دیکھیے لفظ ہے مسلمن, تو یہ عام ہے, اس کو خاص کرنے کے لیے کیا بنا؟ جی سسٹر نجمہ بتائیے. مسلمن, المسلم. المسلم, ماشاء اللہ. اب مجھے ذرا کوئی اور بتائیں. سسٹر طیبہ بتائیے, مؤمنن کو خاص بنایا تو کیا بنا؟ مؤمنن. المؤمن. صالحن, سسٹر ہانیہ بتائیے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کافرن الکافرو, مشرکن المشرکو. آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے ہینڈ اب لو کر لیں. مسلسل ہینڈ ریز کی وجہ سے جو بعد میں لوگ ہینڈ ریز کرتے ہیں وہ سامنے نظر نہیں آتے. ہر سوال کے جواب کے لیے آپ نئے سرے سے ہینڈ ریز کیا کریں, ٹھیک ہے, تاکہ سب کو موقع ملے. الحمدللہ. اب یاد رکھیے ہم نے یہاں پڑھا مسلمن المسلم, مومنن المؤمن, لیکن ہم ابھی جاننے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے پہلے بھی جانتے ہیں, یہ رول بھی ہے. اور اس کو سمجھ لیں کہ آسانی کے لیے, سادگی کے لیے یہ طریقہ کار استعمال ہوتا ہے عربی ادب میں, کہ آخر کی جو حرکت ہے اس کو ادا نہیں کیا جاتا بولنے میں. انڈرسٹوڈ ہے, ذہن میں رکھیں کہ موجود ہے, دو پیش یا دو زبر یا دو زیر موجود ہے, پیش زبر زیر کچھ بھی, لیکن ہم اس کو ادا کیسے کرتے ہیں؟ مسلم, مؤمن, صالح, کافر, مشرک, منافق, یعنی مسلمن نہیں مسلم پڑھتے ہیں. ادائیگی جو ہے وہ روٹین میں اس طریقے سے ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت انٹرسٹنگ بات, جمع بنانے کا قاعدہ. انگلش میں سب سے پہلے جو ہم نے سادہ طریقے سے جمع بنانا سیکھا تھا, ویسے تو بہت سارے رولز طریقے ہیں, سب سے سادہ بچپن میں ہم نے سیکھنا شروع کیا, وہ ہمیں یہ بتایا ٹیچر نے کہ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے تو جمع بنے گی. اب دیکھیں عربی زبان میں اگر جس اسم کی ہم جمع بنانے جا رہے ہیں وہ مذکر ہے, میسکولن, ٹھیک ہے, اس کی جمع بنانے کے لیے ہم اضافہ کریں گے واو نون اور یا پھر یا نون کا. یا تو واو نون ہم اس کے ساتھ جوڑ دیں گے, اضافہ کر دیں گے, ایڈ کر دیں گے, یا پھر یا نون. اب اگر مسلمون کے ساتھ ہم نے واو نون ایڈ کیا تو وہ بن گیا مسلمون, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ واو نون اب چوز کیسے کیا کہ کیا ایڈ ہوگا, واو نون ہوگا یا یا نون؟ یاد رکھیے آخری حرکت کو دیکھیں گے. مسلمن, 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 تینوں کا مطلب ہے ایک مسلمان مرد. مختلف جملوں کے حساب سے, عربی زبان کے ادب کے حساب سے استعمال ہوتے ہیں, جو چیزیں ہم آگے انشاءاللہ سمجھیں گے, لیکن تینوں کا مطلب ہے ایک مسلمان مرد. اگر ہمیں جو واحد اسم دیا جا رہا ہے اس کے آخر میں دو پیش ہیں تو جمع بنانے کے لیے ہم واو نون کا اضافہ کریں گے, مسلمون سے مسلمون بن جائے گا. اگر آخر میں دو پیش کی بجائے دو زبر ہے یا دو زیر ہے, دونوں صورتوں میں جمع بنانے کے لیے یا نون کا اضافہ ہوگا, وا نون کا اضافہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. میں شارٹلی ریپیٹ کرتی ہوں, اگر اسم کے آخر میں دو پیش ہیں تو جمع بنانے کے لیے واو نون کا اضافہ ہوگا. اگر اسم کے آخر میں دو زبر دو زیر ہیں تو جمع بنانے کے لیے یا نون کا اضافہ ہوگا. مسلمن سے مسلمون, مسلمن, مسلمین سے مسلمین. Is this clear to everybody? مائک آن کر کے بتائیے yes or no.
Yes. Yes. माशाल्लाह Yes. माशाल्लाह जी। तो माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अब इसी ज़ुमरे में हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो पहले पार्ट की जो है वो प्रैक्टिस के लिए अभी आप हैंड रेज कीजिए। सिस्टर शिजा माइक ऑन करें। हम आम इस्म जो है वो पहले देख रहे हैं। तो इस्म है हमारे पास मुस्लिमुन। सिस्टर शिजा इसका जमा क्या होगा? मुस्लिमून। माशाल्लाह। मुमिनुन का जमा क्या होगा सिस्टर शिजा? मुमिनून। ठीक है। अब मुझे सिस्टर रिफत अपना माइक ऑन करके बताइए। सिस्टर रिफत जी। काफिरुन जमा क्या होगा? काफिरून, मुशरिकुन। मुशरिकून। माशाल्लाह। सिस्टर खदीजा माइक ऑन कीजिए। अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ आए जहां पर आखिर में दो जबर दो जेर हैं, उनकी जमा कैसे बनेगी ध्यान से बताएंगी सिस्टर खदीजा। मुस्लिमन हो या फिर मुस्लिमिन हो तो जमा क्या होगा? मुस्लिमीन। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से हम जाएं अगले हर्फ की लफ्ज की तरफ, सॉरी इस्म की तरफ। वो है मुमिनन या फिर मुमिनिन, तो उसकी जमा क्या होगी सिस्टर खदीजा? मोमिनीन। माशाल्लाह। सिस्टर रुशदा माइक ऑन कीजिए। हमारे पास इस्म है काफिरन या फिर काफिरिन, तो जमा क्या होगा सिस्टर रुशदा? सिस्टर रुशदा जल्दी से माइक ऑन करें। सिस्टर रुशदा आप मुझे सुन रही हैं? योर हैंड Yes, इज ma'am. रेज्ड। जी बताइए। काफिरीन। मुशरिकन मुशरिकिन की जमा क्या होगा? मुशरिकीन। माशाल्लाह। आई थिंक हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया है। मजीद इसको प्रैक्टिस करने के लिए स्लाइड्स और किताबों से हम लेसन के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह इस्म की अहम निशानियां बताई गई हैं। हमने शुरू में भी शॉर्टली पढ़ ली थी। अलिफ लाम शुरू में हो सकता है या फिर आखिर में दो पेश दो जबर दो जेर हो सकते हैं, या फिर अगर वो जमा का इस्म जमा है तो उसमें वाव नून और या नून हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ हम देख रहे हैं। अगर मुस्लिमुन के साथ हमने अल लगाया तो उसकी जमा उसको जो है जोड़ने की वजह से, क्योंकि अलिफ लाम आ गया ना, तो अलिफ लाम जोड़ने की वजह से आखिरी दो पेश में से एक पेश को हमने गिरा दिया, एक पेश रह जाएगा। ठीक है। इसी तरह अलिफ लाम को मुस्लिमन से जोड़ा तो एक जबर गिर गया, अल मुस्लिमा रह जाएगा। इसी तरह दो जेर थे तो एक जेर गिर गया, अल मुस्लिमी बन जाएगा। अब अगर इन्हीं को हमने खास इस्म को हमने जमा बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? अल मुस्लिमों की जमा क्या होगी? सिस्टर नूरुल हुदा माइक ऑन करके बताइए। अल मुस्लिमों की जमा क्या होगी? अल मुस्लिमू। सिस्टर नूरुल हुदा माइक ऑन कर सकती हैं? अभी आपका हैंड रेज है। सिस्टर महक आप बताइए। महक कामरान। सिस्टर महक कामरान। अल मुस्लिमों की जमा? मैम। अल मुस्लिमू। मुस्लिमून। अल मुस्लिमूना, लेकिन हम सादगी के साथ पढ़ते हैं अल मुस्लिम अल मुस्लिमून। ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉपर अदायगी से पढ़ें समझने के लिए तो हम अल मुस्लिमू अल मुस्लिमूना पढ़ेंगे। इसी तरह सिस्टर अमाल हसन बताइए। अल मुस्लिमा। अल मुस्लिमीन। अल मुस्लिमी। सिस्टर फातिमा नुमान बताएंगी। अल मुस्लिमी। अल मुस्लिमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन। अब देखें ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है इसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। ये वही तमाम पहले वाले जो हमें अल्फाज नजर आ रहे हैं 6, ये वो हैं जो हमने कल भी सीखे, आज इनकी दोहराई भी की है। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। ठीक है। तो ये वही टेबल है। उसके साथ हमने आज वाहिद से जमा बनाने का एक बहुत ही आसान कायदा तरीका अरबी में सीखा है। हम उन्हीं अल्फाज को लेकर एक प्रॉपर छोटे छोटे जुमले, सादा जुमलों के साथ एक टेबल पढ़ते हैं, और इस हर जुमले पर हमें प्रॉपर इशारे का ख्याल रखना है कि कौन से इशारात हैं। ठीक है। सो टेबल क्या होगा आप ध्यान से सुनिए, मेरे साथ अपनी जगह पर इशारों से प्रैक्टिस भी करिए। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है या वो एक मुसलमान मर्द है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह। आप में से मैं जरा देखना चाहूंगी जिन लोगों के हैंड रेज हैं उनमें से मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह और लोग भी हैंड रेज करें। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जी जी हैंड रेज कीजिए जो जो अवेलेबल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा जुबैर आप मुझे सुन रही हैं सिस्टर?
عائشہ زبیر مائک آن کیجیے اور اس ٹیبل کے پہلے 2 جملے پڑھیے جلدی سے. ہوا مسلم ہوا مسلم معنی کیا ہے؟ وہ ایک مسلمان ہے. ماشاءاللہ. ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. سسٹر خانسا نے شاید ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, وہ اپنا مائک آن کریں. جی اگلے 2 جو جملے ہیں وہ سسٹر آپ پریکٹس کروائیے. سسٹر خانسا ناٹ اویلیبل. سسٹر خدیجہ آپ کروائیے پریکٹس. انت مسلم آپ مسلمان ہیں. انا مسلم میں مسلمان ہوں. ماشاءاللہ. انت مسلم آپ مسلمان ہیں. انا مسلم میں مسلمان ہوں. ماشاءاللہ کس قدر آسان ہے. اتنی آسان چیزیں سیکھنے کے ساتھ ہمیں جملے بھی بنانے آ گئے ہوتی ہے. ماشاءاللہ. آخری حصہ جو ہے اس کے لیے میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے پاس کتنے لوگوں کے ماشاءاللہ ہینڈ ریز ہیں. جی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ان کو موقع دوں جو انہوں نے پہلے پریکٹس نہیں کی ہے, تاکہ سب کو موقع ملنا چاہیے. سسٹر عائشہ ظفر آپ اپنا مائک آن کریں گے پلیز. آخری 2 جملوں کی پریکٹس کروائیے. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. ماشاءاللہ. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. الحمدللہ. سو دس از ڈن. اب کیا ہے؟ حل کا مطلب ہے کیا, نعم کا مطلب ہے جی ہاں. جیسے ہم نے کل کے سبق میں کچھ نئے الفاظ سیکھے تھے, تو ابھی یہ دیکھیں 2 الفاظ ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے, سیکھ رہے ہیں ابھی. حل کا مطلب ہے کیا, سوالیہ لفظ ہے یہ. نعم کا مطلب ہے ہاں, یعنی جی ہاں, یس. اب ان 2 الفاظ کو استعمال کر کے ہم سوال جواب بنا رہے ہیں. تو میرے ساتھ بول چال کے لیے, گفتگو کے لیے یہاں کون موجود ہے؟ پہلے تو سب اپنے ہینڈ لو کریں, جلدی سے ہینڈ لو کیجیے. میم میں نے کب کا ہینڈ ریز کیا ہوا, آپ میرے سے پوچھتی نہیں ہے. اچھا ایسا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں سب کو باری باری تو سب کا پتہ چلے گا نا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں سب نئے سرے سے ہینڈ ریز کیا کریں. کون سی سسٹر ہیں یہ, پلیز اپنا نام بتائیے. نور الہدا. سسٹر نور الہدا. جی آپ میرے ساتھ پہلے 2 جو سوال جواب ہیں ان کی پریکٹس کروائیے. اگر میں آپ سے سوال کروں حل ہوا مسلم, کیا وہ ایک مسلمان ہے, آپ کیا کہیں گی؟ نام ہوا مسلم, جی ہاں وہ مسلمان ہے. حل ہم مسلمون, کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ نام ہم مسلمون, جی ہاں وہ سب مسلمان ہیں. ماشاءاللہ. سسٹر رابعہ کمل مائک آن کیجیے. سسٹر رابعہ سے میں سوال کر رہی ہوں حل انت مسلم, کیا آپ مسلمان ہیں؟ نعم انا مسلم جی ہاں میں مسلمان ہوں. حل انتم مسلمون, کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ نعم نحن مسلمون جی ہاں ہم سب مسلمان ہیں. ماشاءاللہ. جی الحمدللہ ہمارے کانسیپٹس مکمل ہوئے. اپنے ذہن کو اسی طرح ایکٹیو رہیے, یہ ہماری چوائس ہے. دماغ تو اللہ نے دیا ہے, جو میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے, اسی کے بل بوتے پر ہم سب سمجھتے ہیں, سب کرتے ہیں. سو اب یہ ہماری چوائس ہے کہ اس دماغ کو ہم نے استعمال کرنا ہے یا ضائع کر دینا. جب اللہ کے پاس واپس جائیں گے ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ سوال کیا جائے کہ جو دماغ دیا تھا اس کو استعمال کیوں نہیں کیا, اور کیا ہے تو کن کاموں میں کیا ہے. سو اٹس اپ ٹو اس, یوز اٹ اور لوز اٹ. ہم بمشکل پوری زندگی میں اگر ہم بہت دماغ استعمال کریں تو بھی 5% دماغ استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ ہم درست طریقے سے استعمال نہیں کرتے. 25% دماغ جو ہے نا سمجھے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, 5 سے 25 تک میکسیمم, باقی تو خالی ہے. سو پوٹینشیل موجود ہے, صلاحیت موجود ہے, وہ ہم پر ہے ہم استعمال کریں یا ضائع کریں. ٹھیک ہے, اوکے جی. اس کو انویسٹ کریں اللہ کے راستے میں, تو دیکھیں پھر اس کے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. کچھ ایک ہمارے بڑوں میں بھی ایک خیال ہوتا ہے کہ ہم اس عمر میں ہو گئے اب ہم نہیں سیکھ سکتے. تو یقین کیجئے سمجھنے کی ضرورت ہے, جب ہم 60 ایئرس کے بھی ہو جاتے ہیں نا, 60 سال کے, تو بھی دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں. اگر آپ بڑی عمر کے ہیں تب بھی شیطان کو بہکانے نہ دیں کہ میں نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. یاد رکھیں ہمارے دماغ کا جو دماغ ہے نا ہمارا, وہ 97% 97% باقی ہے.
ٹھیک ہے. سو کام یہ ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بڑی ایج میں لوگ کام کرنا خود چھوڑ دیتے ہیں, علم کی چیزوں سے خود ہی دور ہو جاتے ہیں, تو ایکسرسائز نہیں ہوتی, ہمیں اس کی ضرورت ہے. استعمال کریں گے تو دماغ پھر سے, ایک مشین اگر اس کو بند کر دو تو وہ بالکل جام ہو جاتی ہے نا, رک جاتی ہے. اگر اس کو پھر کام میں لائیں تو پھر وہ دوبارہ سے چلنے لگتی ہے. تو اگر دماغ کو استعمال کرنا شروع کریں, اس کی پریکٹس کو پریکٹس میں لائیں, اور اس دماغ کی پریکٹس کے لیے کیا ہی بہترین ہوگا کہ ہم اللہ کے قرآن کے لیے ہی دماغ کو استعمال کرنا شروع کریں. تو کس قدر رحمت اللہ کی حاصل ہوگی, اور ہمارا دماغ کتنے بہترین کام میں استعمال ہوگا. اگر کوئی ہمیں کہے کہ آپ تو بے وقوف ہیں, بے عقل ہیں, ہم ہمیشہ اس کے ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے, ہم ناراض بھی ہو سکتے ہیں اس سے. تو پھر شیطان ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ نہ سمجھیں, آپ کے اندر شاید سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو ہم اس کی بات کیوں مان لیتے ہیں, ذرا سوچئے. ٹھیک ہے, تو جب بھی ایسا خیال آئے اعوذ باللہ پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ شیطان سے ہمیں پناہ عطا فرمائے اپنی. ٹھیک ہے, الحمدللہ کہیے مائک آن کر کے سب جلدی سے. ماشاءاللہ جی. تو مائک بند کیجیے. اللہ کا شکر ہم پوری دل کی گہرائیوں سے عطا کر رہے ہیں کہ ہم آج اس کورس کا دوسرا حصہ بھی مکمل کر چکے ہیں. صرف 18 اسباق باقی ہیں جن کو سمجھنے کے بعد ہمیں 50% سے بھی زیادہ قرآن انشاءاللہ آتا ہوگا, اور پوری نماز اچھے سے آتی ہوگی. ہماری نمازیں خوبصورت ہو جائیں گی. ہمارا دل چاہے گا کہ ہم 5 وقت باقاعدہ اللہ سے ملاقات کے لیے آئیں. سبحان اللہ. سبق نمبر 2 کے اختتام پر دونوں اسباق میں ہم نے 27 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 8638 بار آئے ہیں. سو مائی ڈیئر سسٹرز, ہم نے 8638 الفاظ سیکھے ہیں. تو اپنی اس زندگی پر ضرور ہمیں رشک ہونا چاہیے کہ آج سے پہلے کہ ہم اور آج ہم میں بہت فرق ہے. ہم پہلے کتنے عام تھے اور آج ہم خود کتنے خاص ہو گئے ہیں اپنے لیے, کیونکہ اب ہم اللہ کی کتاب کے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8638 لفظ ہمیں سمجھ آتے ہیں اللہ کی کتاب کے. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کیجئے ضرور. ابھی کے بعد نماز میں بھی, افطار کے ٹائم بھی. اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے, اگر ہم اتنے کم ٹائم میں 8638 کر سکتے ہیں تو کچھ بعید نہیں, مشکل نہیں کہ ہم بہت جلد 78,000 یعنی 78,000 تک پہنچ جائیں گے. صرف ہمیں تسلسل رکھنا ہے, بیچ میں کوئٹ نہیں کرنا, دل نہیں ہارنا, مایوسی نہیں لانی کہ اگر کوئی چیز کہیں پر ہم سٹک ہو جائیں تو ہم کہیں بس چھوڑ دو, یہ نہیں کرنا. اور دل میں اللہ کی محبت برقرار رکھنی ہے, تھوڑی سی کوشش کرنی ہے, سب آسان ہے انشاءاللہ. ہوم ورکس جو ہیں جو آپ کو گروپ میں دیے جا رہے ہیں آبویسلی وہ تو ہمیں کرنے ہی ہیں, تمام ان کو حل کریں. ان کے حوالے سے کوئی بھی کچھ بھی پرابلم ہوتا ہے, آج آپ کا ٹیم ورک کا جو گروپ ہے وہ اوپن کر دیا جائے گا آپ کے لیے. اس میں آپ صرف کورس کے حوالے سے ضروری بات ہی کریں گے, ایک دوسرے کو سمجھائیں گے. اگر کوئی پوائنٹ سمجھنا آئے آپ کی گائیڈنس کے لیے قرآن کورس کی جو ٹیچرز ہیں جو اسسٹ کر رہی ہیں وہ ضرور موجود ہوں گی انشاءاللہ. وہ کرتے رہیے. اور اس کے علاوہ عادت بنا لیجئے کہ روز 5 منٹ قرآن پاک سے تلاوت فرمانی ہے, اور 5 منٹ حافظے سے. 2 پڑھنے کے جو ہوم ورکس ہیں وہ کیا ہیں کہ کتاب سے پڑھیے, پاکٹ بک جو آپ کا ووکیبلری کارڈ ہے اس سے پڑھیے, خود آپ اپنے لیے چارٹس بنا کر ان سے پڑھیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ سن کر چیزوں کو بار بار دہرا سکتے ہیں, ریکارڈنگز بھی آپ کو مل رہی ہے, آپ پراپر ریکارڈنگز منگوا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے ساتھی کورس کی باتیں کرتے رہیے, ڈسکس کریں, ایک دوسرے سے سوال جواب کریں. ٹھیک ہے. اور نماز میں اب کے بعد جب آپ سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات اور تعوذ پڑھیں تو اس کو سمجھ کر پڑھیں, وہ سمجھ جو ہم نے یہاں سے سیکھی ہے. ربی زدنی علما, اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں ہمیشہ اضافہ فرمائے, اور علم کو اپنے تک مت رکھیں. یہ ذمہ داری ہے پیغمبروں کے بعد ہماری کہ ہم اس دین کو آگے لے کر جائیں. تو دوسروں کو بتائیے, ان کو سکھائیے, اور سب کو کہیے کہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں, اور آپ جو ہمیں پتہ ہے وہ ہم سکھا رہے ہیں, اور آئیے آپ بھی قرآن سیکھیں. یہ بہت دلچسپ ہے, فائدہ مند ہے. یہ بتانا سب کو ہماری ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آمین.